بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں قانون سازی کی حدود و ماخذ کیا ہے؟ اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل، اس میں اجتہاد کا مقام، مسئلہ اجتہاد کے بارے میں چند شبہات، اجتہاد اس کے تقاضے کیا ہیں، مسئلہ اجتہاد اور الفاظ اور روح کی حیثیت کیا ہے، قانون سازی، شورا و اجماع، نفاذ اسلام میں نزاعی امور کے فیصلے کا صحیح طریقہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماخذ قرآن۔ ماخذ قانون، اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل اور اس میں اجتہاد کا مقام۔ سب سے پہلے اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل کیا ہے، اس میں اجتہاد کا کیا مقام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے دو باتیں واضح طور پہ ہماری نگاہ میں رہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حاکمیت الہی، اول یہ کہ اسلام میں حاکمیت خالص اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے۔ قرآن عقیدہ توحید کی جو تشریح کرتا ہے، اس کی روح سے خدائے واحد لا شریک صرف مذہبی معنوں میں معبود ہی نہیں ہے، بلکہ سیاسی اور قانونی مفہوم کے لحاظ سے حاکم مطاع، امر و نہی کا مختار اور واضح قانون بھی ہے۔ اللہ کی قانونی حاکمیت کو قرآن اتنی ہی وضاحت اور اتنے ہی زور سے پیش کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی مذہبی معبودیت کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں حیثیتیں اس کی الوہیت کے لازمی تقاضے ہیں جن کو ایک دوسرے سے منفک نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں سے جن کا بھی انکار کیا جائے وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار ہے۔ پھر وہ اس شعبے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ یہ شاید قانون خداوندی سے مراد قانون فطرت ہو۔ اس کے برعکس وہ اپنی ساری دعوت ہی اس بنیاد پر اٹھاتا ہے کہ انسان کو اپنی اخلاقی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس قانون شرعی کو تسلیم کرنا چاہیے جو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اس قانون شرعی کو ماننے اور اس کے مقابلے میں اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جانے کا نام وہ اسلام رکھتا ہے، اور صاف الفاظ میں انسان کے اس حق کا انکار کرتا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو اس میں خود اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔ سورہ احزاب میں ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر انہیں اپنے اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہ جائے، اور جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کلم گمراہ ہو گیا۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات جو اسلام میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنے کہ توحید الہی ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ در حقیقت وہ چیز ہے جس کی بدولت توحید کا عقیدہ مجرد تخیل سے ایک عملی نظام کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس پہ اسلام کے پورے نظام زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور اس عقیدے کی روح سے اللہ تعالیٰ کے تمام سابق انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات بہت سی اہم اضافوں کے ساتھ اس تعلیمی میں جمع ہو گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے خدائی ہدایت و تشریح کا مستند ماخذ اب صرف یہی ایک ہے، اور آئندہ کوئی مزید ہدایت و تشریح آنے والی نہیں ہے جس کی طرف انسان کو رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ محمدی تعلیم و بالا تر قانون ہے جو حکم اعلیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہی قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو دو شکلوں میں ملا ہے: ایک قرآن جو لفظ بلفظ خداوند عالم کے احکام و ہدایت پر مشتمل ہے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو آپ کی سنت جو قرآن کی منشا کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محض برنامہ نہیں تھے، نامہ بر نہیں تھے، بلکہ اس کتاب کو پہنچا دینے کے سوا ان کا کام نہ ہوتا، بلکہ اس کے مقرر کیے ہوئے رہنما، حاکم، معلم بھی تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ اپنے قول اور عمل سے قانون الہی کی تشریح کریں، اس کا صحیح منشا سمجھائیں، اس کی منشا کو مطابق افراد کی تربیت کریں، پھر تربیت یافتہ افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دے کر معاشرے کی اصلاح کے لیے جدوجہد کریں، اور اس اصلاح شدہ معاشرے کو ایک صالح مسلح ریاست کی صورت دے کر یہ دکھا دیں کہ اسلام کے اصولوں پر ایک مکمل تہذیب کا نظام کس طرح قائم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا کام جو 23 سال کی پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے انجام دیا وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے قانون برتری کی تشکیل و تکمیل کرتا ہے، اور اس قانون برتری کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، اور اس کو سمجھ کر ایک جو قانون ہمارے لیے
ترتیب دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک موقع ہے۔ السلام۔